بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم۔ قرآن کی جو گرامر ہے، علم نحو، اس میں مشہور کتاب ہے، تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے۔ علم نے کچھ فارسی کی کتاب پڑھی جو ہے تحصیل المرتدی، سیرت کے بارے میں، فارسی گرامر کے بارے میں۔ اسی کڑی میں علم نحو بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا فرماتے ہیں کہ کھانے میں نمک، اور ایک اور مثال ہے علم النحو اور علم الصرف، دونوں کی مثال۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کو ابو کہا گیا، ابو علم علم نحو اور صرف میں سے ایک کو ابو، اور ایک کو امی کہا گیا۔ عربی کی گرامر کے اعتبار سے یعنی ان کا مقام کتنا ہے۔ علم صرف بھی آنی چاہیے اور علم النحو بھی آنی چاہیے۔ جو ترجمہ قرآن کا صحیح طرح سمجھنا چاہے، ترکیبیں نکالنا چاہے، یہ تو مدارس میں ہم نے اس کا تھوڑا دور کرنا، یعنی اس کو سمجھنا ہے، لیکن تھوڑا سا تیز پڑھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم۔ کتاب پڑھنے سے پہلے پیشہ اسلامی کتاب، اور اس سے پہلے فن کی کتاب کی شخص اسکول کی بھی جو فائدہ مند ہوتی ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو اس کے مصنف کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی محنت پوری فرمائے، زیادہ سے زیادہ اصال ثواب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ علم نحو کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا دماغ چاہیے، لیکن اللہ نے ہر مسلمان انسان کو دماغ دیا ہے، اس کو جتنا زیادہ استعمال کریں تو ذہن کھلتا ہے، ذہن چلا نہیں ہوتا، ذہن تیز ہوتا ہے۔ ذہن کو استعمال کرنے سے کہ ہماری ذہن ہے سوشل میڈیا کی طرف لگے ہوئے، اور اللہ کے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے علم پڑھتے ہیں تو شوق ہونا چاہیے اس بات سے۔ میں نہیں سمجھا جی، میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں پہ، تو مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی کس بات سے، کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو کتاب ہے نا علم نحو، ویسے تو ہر چیز سے ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ علم نحو جو ہے، یعنی یہ جس طرح میتھمیٹک ہوتی ہے نا، میتھمیٹک ہو گئی، انگلش ہو گئی، یہ اسی طرح فارمولہ جات بھی ہوتے ہیں، اس میں فارمولے ہوتے ہیں، ترکیبیں بھی ہوتے ہیں، فارمولے بھی ہوتے ہیں، اس میں یہ سمجھ ہوتی ہے ساری کل ملا کے، پھر پھرا کے بعد اسم فعل حرف کی ہوتی ہے، اسم فعل حرف اس کی بحث کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، سوال نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کلمہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی جتنی باتیں بڑھ جاتی ہیں تو ذہن کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھا تو اس میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، رب کیا ہے، یہ ذہن تیز ہو رہا ہے نا، استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بات کری۔ ٹھیک ہے جی۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ عربی کا علم نحو وہ علم ہے، یعنی عربی کے حساب سے اس میں اسم فعل، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے، معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیں علم نحو کی تعریف کریں گے تو کیا ہوگا، اسم فعل حرف کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، ترکیب بنا کے جوڑ لا کے، ترکیب کے ساتھ آخری جو حرف ہوگا، آخری اسم ہوگا، فعل ہوگا، اس کے حرف، اس کے جو آخری حرف اس کے زبر زیر پیش کا پتہ چلتا ہے، یہ آخری حرف کی حالت معلوم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس کی حالت معلوم کی فائدہ۔ اس صرف کا فائدہ کیا ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلا زید تارا دخل، ٹھیک ہے جی، یہ تین مثالیں کوئی بھی بنا لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زید کی جگہ لگا دیں، تارا کی جگہ کوئی اور لگا دیں، بیت لگا دیں، دخل لگا دیں، یہ صرف تین مثالیں دے رہے ہیں، تین مثالیں، زید دخل دارا دخل فی، یہ چار کلمے ہیں، کیا ہیں، کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ کتاب آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بتا دیں، موضوع لفظ کلمے کا
اس سے لفظ کلم اور کلام کتاب اوپن ہے نا، کتاب سامنے ہے تو فائدہ زیادہ ہے. یہ نا اس اس پہ دیکھیں یہاں پہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی. واٹس ایپ پہ جو ہوتا ہے ہمارا یا جو بھی ہے بہت سے اس میں ڈوکس کا ہوتا ہے، پی ڈی ایف ہوتا ہے، لنکس کا ہوتا ہے. لنکس کے جو بھی یہ ڈوک میں ہے کتاب دیکھیں آپ کے اس میں کتاب نکالنے کے لیے میں سینڈ بھی کر رہا ہوں. جو بات فصل نمبر 1 ہے کلمہ اور کلام، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 2 ہے. سر جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں. تو خدا مخواہ زبان سے بات کرے، منہ سے بات کرے، اسے لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو وہ دو باتیں. ٹھیک ہے، لفظ پتا منہ سے نکالے گا یا تو کسی کی باتیں کرے گا یا جس کام کی بات کرے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. جیسے کوئی کسی کی باتیں کر رہے ہو کہتے ہیں مقبل باتیں، بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، ویسے اسے کہتے ہیں کام کی بامانہ بات کرنا. بے مقصد بات نہ کرو، بامانہ بات کرو تو اس کو کیا کہیں گے. صحیح ہے جی. کتاب آ چکی ہے، کوشش کریں کتاب یہ آ گئی اس کو سامنے رکھیں، یہ رکھیں تبھی فائدہ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی. جب میں دیواروں کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا ہوا کتاب ماشاء اللہ سامنے تو فائدہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو بات آپ کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مقبل. ٹھیک ہے جی. مقبل کا مطلب کیا ہوا؟ فضول بات، ایسے ہی سیدھی بات. ٹھیک ہے. جیسے بچے بولنا شروع کرتے ہیں یا بات اب ایسی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بہت مقبل باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد مرکب. تو موضوع کی کیا قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کہتے ہیں کہ بھائی بات کا موضوع ہے کہ نہیں، بات کا موضوع ہے. یہ مطلب کیا ہوا؟ پیمانہ بات ہے. عربی زبان میں کتنی قسمیں ہیں؟ دو، مفرد مرکب. مفرد ایسے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جن نے ایک معنی بتایا اور اس کلمہ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. دو کہتے ہیں مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں اکیلے لفظ کو. ٹھیک ہے. اب کلمہ علم نحو پہ جب کلمہ ہوگا تو کلمہ اور ہوگا. ویسے ہی اگر آپ کہیں کہ بھائی کلمہ سناؤ بچوں، کلمہ سنو، تو یہ کلمہ نہیں سنائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائیں گے. ٹھیک ہے. کلمہ کی اب 3 قسمیں، اسم فعل حرفی یا اسم فعل حرفی. اسم فعل حرفی، اسم کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں. اس میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل سے کوئی زمانہ نہ پائے. جیسے ہم نے تحصیل مبتدی میں پڑھ لیا یہ بات ہے. وہاں پہ مثال اردو میں تھی زید وغیرہ. یہاں پہ کیا مثال ہوگی؟ جیسے رجل علم مفتاح. اس قسم کی 3 قسمیں ہیں. لیکن ایک بات میں سے دوسری بات نکلے گی، دوسری میں سے تیسری چار، لیکن اس میں ہے قسم یہ، اس کی قسم یہ ہم نے آپ کے کوئی بھی نہیں ڈالنا، سننا ہے تو ذہن بات بیٹھ جائے. صحیح ہے. قاعدہ مدرسے میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. قسم کی 3 قسمیں ہوگی ہیں. جامد، مصدر، مشتق. جامد وہ اسم ہے کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے اور کوئی لفظ بنا ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ. جامد وغیرہ کا لفظ جام ہو جانا، منجمد ہو جانا. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. جامد فلاں بنا جامد ہو گیا. جام جانا جو ایک ہی جگہ رہتا ہے، اس سے نہ کوئی اور بنتا ہے نہ وہ کسی سے بنا ہوتا ہے. بنا بنایا ہوا ڈیکوریشن پیس. ٹھیک ہے جی. ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے وہ اسم جو جامد والا اسم ہے، یعنی وہ بنا بنایا ملتا ہے. اس سے کے اوپر کوئی رولز وغیرہ اپلائی نہیں ہوئے ہوتے، کوئی فارمولہ نہیں لگے ہوتے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں کی جاتی ہے. رجل فرس وغیرہ ہے. یہ ہو گیا. مصدر کیا ہے جی؟ وہ اسم ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے.
اگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں جیسے نصر، ضرب وغیرہ، نصر سے ناصر، نصر ینصر، ضرب سے ضرب یضرب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ نصر مصدر ہوتا ہے، مصدر کو عربی میں نشانی کیا ہے کہ آخر میں کیا آئے گا، دو پیش وغیرہ آئیں گے، ضرب و نصر، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی آتا رہے گا۔ کیا تھا اس پہ فارسی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، خواندن، گفتن، گفتن، تن تن آ رہا تھا فارسی کی کتاب میں، گرامر میں، اس میں وہ مصدر فارسی کا۔ تو اردو میں کیا ہے، کھانا پینا جاگنا سننا، یہ کیا ہے، مصدر ہے اردو کے اعتبار سے، تینوں زبان ہے اس میں بات، ٹھیک ہے جی۔ مشتق کیا ہے، وہ اس سمے جو مصدر سے بنا ہوا، مشتق مطلب نکلنا، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، ٹھیک ہو گیا۔ اوپر مثال میں نے یہ نہیں دینی تھی مصدر میں، اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے گردان پوری بنتی ہے مصدر سے۔ مشتق کیا ہے، جو اسم ہے، جس سے جو مصدر سے بنا، مصدر کیا ہے، ہم نے نصر نظر وغیرہ مصدر ہے، ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، یہ دو مثالیں ہیں، آگے مثالیں بے شمار ہم دے سکتے ہیں۔ فعل کیا ہے، یہاں تک بات ہو گئی سب کی، اس کے بعد فعل مکرمہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، لکھنے بھی ساتھ معنی پایا جائے کہ نہ پایا، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب، یہ دو مثالیں ہیں، دو صیغے ہیں، ماضی کا صیغہ اور مضارع کا صیغہ۔ اتعین یا اتنی، یہ کیا ہے جی، مضارع کے صیغے ہیں، علامت مضارع ہیں، انہیں قرآن تحریک والوں نے بچا اتنی، اردو کے حساب سے انہوں نے تین چار اس کو کر دیا، وہ مثالیں جو ہیں علامات مضارع، اس میں علم نحو کی کتاب میں عطین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فعل کیا ہے، نصر ینصر، ضرب یضرب، فعل کی چار قسمیں، ماضی مضارع امر نہیں، اس کے اعتبار سے عربی اعتبار، عربی گرامر کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر نہیں، ان کی تعریف میں صرف نگاہ، صرف کی جو کتاب ہے وہ بھی کتاب پڑھیں گے، تعریف ہے، تعریف آسان سے کیا ہے جی، ہاں ماضی گزرا ہوا ہے، مضارع جو ہے حال مستقبل امر مطلب ہے دینا، ہٹ دینا، نہیں مطلب ہے کسی کو منع کر دیا، تو فارسی کی گرامر پڑھا ہے۔ حرف کیا ہے، یہ سب بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، اب کیا ہے حرف، حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے بلائے دیگر نہ ہو، جیسے من، فی کے، جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، کوئی کہتا رہنا من فی علا 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 اللہ کرتا رہے تو بس وہ کہیں گے یہ ایسی نہیں، پاگل مقبل بات ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کوئی بات کرنا نہیں ہے، بات سے کرنی نہیں آتی، یہ لگا ہوا ہے بس یہ معنی بات کر، جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، جیسے خرج زید من الدار، من فعل اور اسم کے ساتھ مل گیا، دخل عمرو فی المسجد، اب کچھ بات سمجھ آ رہی ہے۔ حرف کی دو قسمیں، عامل اور غیر عامل، عامل وہ عملیات والا عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا، یعنی جو تبدیلی کرے اسم کے اندر تبدیلی کرے، ایک عامل ہوتا ہے اور غیر عامل ہوتا ہے، حرف کی دو قسمیں، ٹھیک ہے، اس طرح قسمیں آتی رہیں گی۔ حرف کی دو قسمیں کہ عامل اور غیر عامل، مرکب وہ لفظ، یہاں تک اس سے پیچھے ہم نے مفرد کی بات کر رہے تھے، ہم پیچھے بھی تھوڑا ذہن رکھنا ہے کہ اب مرکب کی بات ہو رہی ہے، مفرد کیا تھا، ایک ایک لفظ تھا اکیلا، ٹھیک ہے جی۔ تو مرکب کیا ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید، ٹھیک ہے جی۔ ایک میں سے بچے نکل رہے ہیں، ایک میں سے بچے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب کے دو بچے ہیں، اس کے دو بچے ہیں، اس کے تین بچے ہیں، اسی طرح نسل بڑھ رہی ہے اس کتاب، ٹھیک ہے، گرامر یہی ہے، مطلب دماغ آ رہی ہے، پیچھے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، مرکب وہ لفظ ہے، یہ دیکھیں مرکب آسان ہے نا، مطلب استعمال ہوتا ہے، جو دو یا زیادہ سے کرتا ہے،
ایک ہوگا تو مفرد ہوگا، ایک سے زیادہ دو یا چار 50 کیا ہوگا؟ اس کی بھی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید، مفید اور فائدہ مند، غیر مفید غیر فائدہ مند۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب مانی، چاہت مانی، جیسے ذہبہ زید، زید گیا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بات تقریباً پوری ہو گئی، بات کہنے والے نے بات کہی، سمجھ آ گئی کہ زید چلا گیا نہ چلا گیا چلا گیا، ہاں میں پیٹ سے آ گئے، بات کیا ہو گئی؟ کلیئر بات ہو گئی، بات فائدہ مند سمجھ آ جائے گی۔ ایتی بالماء، ٹھیک ہے، مالا راکا، ایک ابو مالا راکا، اس میں بولتے ہیں ابو مالا راکا، پانی مجھے دو، عربی میں کہتے ہیں ایتی بالماء، پانی مجھے دے دو، ایک پانی لا کے دو، پانی پلاؤ، ٹھیک ہے جی، ہچکی لگی ہے، پانی دے دو، ہچکی لگے، پانی لا، ایتی بالماء، پانی لے بھائی۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے معلوم ہو کہ کہنے والا پانی طلب کرتا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ کلمہ اور اس کو مفرد بھی کہہ دیتے ہیں، اور مرکب کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز کے دو دو نام، لیکن کیونکہ آگے یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ دو طرح ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ باتیں ہم نے فارسی گرامر میں پڑھی تھی، خبریہ جملہ انشائیہ، اس کی ترکیب وغیرہ ہم نے لکھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ترکیبیں ہوتی ہیں، ترکیبیں جب آ جائے نا تو پھر بندے کو خود سے ترکیب نکالنا اور ترجمہ آسان آ جاتا ہے، بندہ پھنستا نہیں ہے، حل نکال لیتا ہے۔ صرف ترجمہ ہی اردو مشترک کر لے بنا ہوگی ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھنس جاتا ہے، یہ بھی خیال اس کا نہیں ہے، اس کو ترکیبیں آتی ہیں۔ یہاں پہ کون سا معنی پھٹاتا ہے؟ یہ خبریہ ہے، انشائیہ ہے، لفظ ہے، ترکیب کیسے ہوگی؟ جو خبریہ اس جملہ میں کہتے ہیں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، تو یہ دو قسم کے جملے، اسمیہ جملے فعلیہ، ٹھیک ہے جی، دو پیدا ہو رہے ہیں، بچے دو یا اچھے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، مفید غیر مفید، یہاں پہ خبریہ انشائیہ، خبریہ کی اسمیہ فعلیہ۔ اس میں اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خاص اسم ہو، کیا ہو؟ اسم ہو یا فعل، جیسے زید عالم اور زید علیمہ، ٹھیک ہے جی، آپ کیا کیے تھوڑا سا کیا ہوا، دونوں کے جملوں میں اسم کیا ہے؟ زید آ رہا ہے پہلے، ٹھیک ہے جی؟ پہلے اگر اسم ہوگا، کسی کا نام آئے گا تو وہ جملہ کہیں گے ابتدائیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، اسمیہ ہے، کیا اسمیہ زید علی، اس سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہے؟ اسمیہ بھی خبریہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اسم استعمال اور خبر بھی دی جا رہی ہے، زید عالم ہے، زید نے جانا، حالانکہ علم تو فعل بھی ہے لیکن بعد میں آ رہا ہے، علم بعد میں آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، اس میں ہی بنے گا، پہلے سے جملے کی ابتدا نام سے ہو رہی ہے، نیم سے ہو رہی ہے، سب سے ہو رہی ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ، اس میں جس کو ابتدا کہتے ہیں، مسند مطلب ہے سند جس کی طرف کی جائے، اسناد کی جائے یا اشارہ کی جائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ابتدا کہتے ہیں، اور دوسرا ایسا مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، وہ آتا ہے کے معنی کیا ہوگا؟ اسمیہ کے معنی کیا ہوگا؟ ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا فعلیہ، یہاں تک کے بعد اسمیہ کی سمجھ دی، چلا کے ترکیبیں ہوں گے تو بعد مزید بھی لگی۔ فعلیہ وہ جملہ ہے اس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا حصہ فاعل، جیسے علیمہ زید، دیکھیں اوپر والی بات ہے کہ زید علیمہ تھا، اوپر وہ جملہ اس میں بن گیا کیونکہ پہلے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں استعمال ہو رہا ہے پورا، اب نیچے دیکھیں وہی جملہ اس کو پہلے کر دیا، فعل کو پہلے لے آئے، جیسے علیمہ زید، اب اس کو ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ علیمہ فعل اور زید اس کا فاعل،
ایک فعل ہوتا ہے، اگر فعل کام کو بولتے ہیں اور کام کوئی کرنے والا تو ہوگا بھائی، خود بہت کام تو نہیں ہوتا نا، کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ زید اوپر کیا تھا علمہ، اور یہاں پہ جیسے علمہ زید سمع بکر، ٹھیک ہے جی، تو یہ اوپر لے آئے، اگر سمع بکر کو اوپر بکر سمع کر دیں تو یہ اسم اوپر بن جائے گا، اور یہاں فعلیہ کے حساب سے اگر فعل پہلے آ گیا، سمع فعل ہے، اب فعل کیسے یہ ضربہ وغیرہ سے پتہ لگے گا، یہ صرف سے پتہ لگے گا، علم صرف سے۔ سمع کیا ہے، باب ہوتے ہیں، سمع یسمع، سمع ماضی کا صیغہ ہے، اس طرح ٹھیک ہے، اتنے سے ہر میں ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ جس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور بھی مسند تھا، مسند الیہ تھا، یہاں پہ بھی فعل کی بات، اس میں بھی مسند الیہ ہے، مسند کا مطلب اسناد کرنا، اس کی طرف منسوب کرنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کام کس نے کیا، الیہ کا مطلب اس کی طرف، مسند الیہ اس کی طرف، جس کو فائل کہتے ہیں، یعنی یہ کام کیا کس نے، اس کی طرف مسند الیہ اس کو کہیں گے، اور جو کام ہے وہ مسند ہے، مسند الیہ ایک بتا رہے ہیں وہ ہے جس کی طرف کسی قسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس میں اس لیے کہتے ہیں کہ صرف کی ابتدا، مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم کے اس میں زید اور عالم جو قسم ہے، اور عالم کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، مسند ہی ہوتا ہے فعل۔ یہ مثال دے رہے ہیں جیسے زید عالمہ اور عالمہ زید، آگے پیچھے لکھیں گے تو فعل مسند ہی ہوگا، مسند الیہ نہیں۔ دونوں جملوں میں علمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، مسند الیہ یا مسند فعل اور اسم کے اندر دونوں کے اندر اس پہ حرف کے اندر تعلق نہیں ہوگا۔ جملہ اسمی کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، زید مبتدا عالم خبر، پھر جہاں اس قسم کے دو کلمے لکھے ہوں تو ہم نے آپ کو کہنا ہے کہ بھئی آپ اس کی ترکیب لکھیں یا کریں، تو آپ نے کیسے کرنی ہے، زید مبتدا، مبتدا کا مطلب کیا ہے، ابتدا زید سے ہو رہی ہے، اس جملہ کی، اس کلمے کی یا اس جملے کی ابتدا جو ہے زید سے ہو رہی ہے، اس لیے مبتدا، مبتدا مطلب ابتدا کرنے والا، ابتدا جسے کی جائے، ابتدا جسے کی جائے، زید سے ابتدا ہو رہی ہے تو زید مبتدا عالم الخبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ ہمیں رٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ایسے کر کے بہت سارے لکھ دیں گے، شروع میں آسان ہوتا ہے، زید مبتدا عالم الخبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس طرح مثال اساتذہ جو سنتے ہیں کہتے ہیں اس طرح ترکیب کر کے بتائیں، فارمولہ بنا کے بتائیں۔ اور جملہ فعلی کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، علمہ فعل زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبری، یہ دو ترکیبیں ہوتی ہیں، آگے اس کی ترکیبیں بتائیں گے۔ اب دیکھیں اب ترکیب کرو، یہاں پہ مشق آ گئی، تمرین بھی بولتے ہیں اس کو، مشق یعنی کیا مطلب اس کو بولتے ہیں، جب کتاب سبق پڑھایا جاتا ہے تو ہمیشہ اسکول میں پیپر ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بغیر کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تعمیر ہو جاتا ہے، سلسلہ کبھی ہو جاتا ہے، نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی کچھ پڑھایا جائے، پڑھایا جا رہا ہے، اس میں کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا اوپر اوپر سے گزرا ہے، تو الطعام حاضر، ٹھیک ہے جی، ترکیب کریں، چلیے کیسے ترکیب کریں گے، الطعام مبتدا حاضر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس طرح ترکیب کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ الطعام کھانا حاضر ہے، ترکیب ہو گئی، الماء بارد، الماء مبتدا بارد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، پانی ٹھنڈا ہے، الانسان حاکم، ٹھیک ہے جی،
الانسان جو آ رہا ہے یا الماء آ رہا ہے الطعام آ رہا ہے، اس کے اندر ایک الف لام والا قاعدہ جو ہے وہ بڑی مشکل کتاب ہے قاعدہ میں، قاعدہ یہاں پہ ایک قانون لگا ہے، کیا لگا؟ قانون لگا ہے الف لام اسم کے علامت بھی ہے، تو آگے انشاءاللہ بات ہے آگے سمجھتے ہیں۔ الف لام اسم کے ذریعے بغیر الف لام کے تھا کیا تھا؟ طعام حاضر، ماء بارد، انسان انسان حاکم، الف لام لگ گیا تو آخر میں اس کی تجوید تھی نا دو پیش، الطعام نہیں ہے بلکہ الطعام حاضر، الماء بارد، الانسان حاکم، اس کی تینوں کی ترکیب ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ کیا الطعام مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر اس میں خبریہ ہوا، پانی حاضر ہے، الماء بارد، الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا خبر مل کر اس میں خبریہ ہوا، ترجمہ کیا ہے؟ پانی ٹھنڈا ہے، کتنا ہے جاتا ہے؟ الانسان حاکم، انسان حاکم ہے، الانسان مبتدا، حاکم خبر، انسان مبتدا خبر مل کر اس میں خبریہ ہوا، جلسہ زید، یہاں پہ یہ تین پیچھے والی مثالیں اس میں کی تھی، یاد رکھنا یہ فعل آ رہا ہے، جلسہ فعل کے ضربہ کے وزن پر ہے، ضربہ کی طرح ہے، نصرہ کی طرح ہے، جلسہ زید، جلسہ فعل، زید اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبر ہوا، جلسہ زید کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھا زید، جلسہ کا مطلب بیٹھنا، زید بیٹھا، ذهب عمرو، ذهب گیا، عمرو امر گیا، ذهب فعل، عمرو اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا، شربت ہند، شربت ہند، ٹھیک ہے جی؟ شربت کلثوم، شربت فاطمہ، شربت جو بھی پتہ لگا دے، یہ شربت استعمال ہوگا مؤنث کے لیے ہوگا، شربت فعل اور اس کا فاعل، شربت مطلب پیا، ہند ہند نے پیا، ٹھیک ہے جی؟ کی ترکیب کیا ہے؟ شریبت فعل، فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ہند نے پیا یعنی پانی پیا، اکلا خالد، اکلا فعل، خالد اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اکلا خالد مطلب کیا ہے؟ اکلا یأکل مطلب ہوتا ہے کھانا، خالد نے کیا کیا؟ کھایا، نصر بکر، نصر فعل، بکر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ ساری ترکیب ناصرہ بکر مطلب کہ ہے بکر نے مدد کی، جملہ انشائیہ پیچھے تک کیا بات ہے؟ جملہ خبریہ تھی، جملہ انشائیہ کرنے مطلب پیدا کرنا کوئی چیز، اظہار یعنی کوئی چیز چاہنا، انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، جملہ خبریہ کہا تھا کلیئر تھی بات، اس میں سچا جھوٹا کہہ سکتے تھے، جملہ اس میں خبریہ میں، انشائیہ میں کیا ہے؟ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں ضرب یعنی ضرب پیدا کر، یعنی مار، مار مارا ہے کہ نہیں مارا ہے، مارے گا کہ نہیں مارے گا، نتیجہ نہیں نکلا جس کے اندر، اس کو انشائیہ کہے گا، اس میں نتیجہ ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائی کی چند قسمیں ہیں جی، یہ تقریباً کتنی ہیں؟ 10 اقسام ہیں، یہ انشاءاللہ لکھ لیں گے تو یاد ہو جائے گی، یہاں تو قیدر آسان سے ہم جیسے اضرب یعنی تو مار، نمبر 1 ہے، نمبر 2 نہیں، جیسے لا تضرب مت مار، مت مار، نمبر 3 استفہام یعنی سوالیہ کوشچن، استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، اس کے بعد اس میں نتیجہ نہیں نکلا، پتہ ہی نہیں اس کو جواب نہیں ملا ہمارا۔ چوتھی بات تمنی، جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، یہ چاروں۔ پانچویں قسم میں ترجیح، جیسے لعل عمر غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہے، یہ لگتا ہے کہ شاید عمر نہیں ہوگا غائب، یہ ترجیح، یہ پانچویں قسم ہے انشائیہ کی۔ چھٹی قسم عقود یعنی معاملات، جیسے بکتو و اشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ ساتویں قسم ہے جیسے ندا کرنا، آواز کریں، جیسے یا اللہ، یا اللہ کا ذکر کرنا، رقم عامل کرنا، لکھو اس کو اوپر ذکر کرنا، اس کے بھی اللہ کے علاوہ اس کو بھی کرنا، یہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں نے
آگے بات آئے گی اس میں یا اللہ یا کا جو استعمال ہے یہ دور اور نزدیک سب کے لیے ہے. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. وہ ایک خیال کے اندر پکار رہا ہے، خود کے اندر پکار رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. یا ان کے لیے اور نزدیک سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہم جب کہتے ہیں ہر کسی کو پتہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہمارا کیا کہ ہر جگہ اپنی شان کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہاں سے بات کوئی ایسے فتوا نہیں لگائے گا شرک میں نہیں ہو جائے گا. اور محبت کے اندر پکار رہا ہے، چاہت کے اندر پکار رہا ہے، تعلق کے اندر پکار رہا ہے، تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شرک میں کوئی فتح نہیں رہتے. عرض آٹھویں قسم عرض جیسے الا تعطینی فاعطی فاعطیک، الا تعطینی فاعطیک، ہمارے پاس تین لڑکے تین لڑکے یہ صحیح شکل ہے. دینارا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ تو یہ اشرفی یوم کے سمے قسم جیسے واللہ لاضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. دسویں کے سمے تعجب جیسے ما احسن، اس چیز نے اس کو حسین کر دیا. اس کی جگہ ایک دیا تھا احسن بھی، وہ اس قدر حسین ہے. اس کے اندر فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات کی وضاحت کے لیے یہ ہم نے پڑھا تھا بعت و اشتریت، اس کو سمجھنا ہے. واضح ہو کہ بعت و اشتریت اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں اصل، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت باع یعنی خریدنے والا جو بائر ہے اور مشتری جو ہے خرید سے سیل کرنے والا مشتری ہے، بعت و اشتریت کہیں تو خبر نہ ہوں گے کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں. اس لیے اس قسم کو انشاء و صورت خبر کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہیں کہ بعت الفرسا یعنی میں کہتا ہوں بڑا خریدتا ہوں، فرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشتریت الکتابہ، تو اس وقت جملہ خبریہ ہو گئے اس وقت. یہ دوسری بات انہوں نے بتا فرض تمنی کے قریب ہے. فرض اور تمنی دونوں قریب قریب ہے کیونکہ در حقیقت مارنا اور انگیختہ کرنا ہے کسی شخص کو ایسی چیز مارتے ہیں جس کی اسے تمنا ہے کہ لڑائی میں جو رشتے دار ہیں اسے غیرت دلاتے ہیں بھائی تو کتنا غیرت کا بیٹا ہے. ہار کرنے کے لیے میچ کھیلنے والے کو ہار جان دیتے ہیں تاکہ ہم جا کر کے اس طرح طریقے پر داد دی جاتی ہے. حسین ہے. چھٹے نمبر جو ہے غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو. اس کی تین قسمیں مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. ٹھیک ہے جی. ٹینشن نہیں لینی ہماری. ٹھیک ہے. آتی رہیں گی باتیں ایک سے ایک بات. تین قسم مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک قسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے قسم کی طرف ہو. جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف لے کہتے ہیں. جیسے غلام زید، اس میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے. غلام مضاف، زید مضاف الیہ. مرکب بنائی وہ ہے کہ دو قسم کو ایک کر دیا، دو کو ایک بنا کے ایک کر دیا. ٹھیک ہے. اور دونوں ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو. تیس پہلے دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو. مرکب بنائی کی یہ نشانی ہوتی ہے. جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک اصل یہ کہتی ہے اصل میں احد و عشرہ و تسعۃ و عشر تھا. واو کو حذف کر کے نکال کے دونوں میں کر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظ احد عشرہ ہوتے ہیں اس کا اصل جو ہے وہ پیچھے وہ ایک قاعدہ نحوی طور پہ وہ ہوتا ہے احد و عشر ہوتا ہے. بات کو اس کی سمجھ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ یعنی کیا ہوتا ہے جی زبر. قاعدہ پڑھانا ہے، قاعدہ پڑھنا ہے اور یہ تین اصطلاحات ہم نے اپنی زبان میں چڑھانی ہے. فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک ہے. قاعدہ
اس ترتیب سے بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ. دوسرے ساری زمین زیر پہ سے بھی نکلنا ہے. سما فتح لوگ ملانا ہے, سما فتح کسرہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قاعدہ تو پڑھانا شروع کرنے کے زبر کی جگہ فتح بولیں, زیر کی جگہ کسرہ بولیں, پیش کی جگہ سما بولیں. عربی میں فارسی میں سما فتح کسرہ استعمال ہوتا ہے. مرکب بنائے کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے, زلی زبر رہتا ہے, سوائے اثنا عشرہ کے اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے. یہاں تک مرکب اضافی اور مرکب بنائی ہوئی. مرکب مناف الصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو نبت دینے والا کوئی حرف نہ ہو. یعنی اوپر والی بات کیا تھی, اوپر والی مرکب بنائی اور مرکب بنا صرف آپس میں الٹ ہیں. ایک سمجھ آ گئی سمجھ آ جاتی ہے, دو باتیں آپس میں اپوزٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات سمجھ آ جائے تو دوسری اس کے الٹ ہوتی ہے, تضاد. ٹھیک ہے, ایک بات دوسرے کو سمجھاتی ہے. اوپر میں کیا تھا, ایک دو قسم تو ہو, نام ہو, نیمز ہو, لیکن دونوں میں تھوڑا سا وہ اصل میں پیچھے, جب وہ پیچھے اس کا لغت شغت میں دیکھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس کے بھی دونوں کے بیچ میں وہ احد و عشر تھا, واو تھا. لیکن بنا اثر پہ کیا ہے, وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک تو کر لیں لیکن دونوں کو اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف بیچ میں نہ ہو. جیسے بعد مکہ, دو اسم تو ہیں, آگے کیسے پتہ لگے گا بعد مکہ دو کیسے. ایک شعر کا نام ہے جو, یعنی بال بکا پورا ایک شعر کا نام بعد میں ہو گیا, لیکن دونوں پہلے کیسے ہیں کہ ایک شعر کا نام تھا بال, شعر کا نام نہیں تھا بلکہ بال کس کا نام ہے, بال اور بکا سے مرکب ہے. بال ایک بدھ کا نام ہے, لام والا بال جو ہے یہ بدھ کا نام ہے, اور بکا بانی شیر بادشاہ کا نام ہے. یعنی دو نام جوڑ کے جب ایک نام اس شیر کا بن گیا بال بکا, بال بکا بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرکب بنا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے. اوپر کیا تھا مرکب بنائی میں کیا بات تھی کہ اس میں دونوں اسموں پر کیا رہتا ہے, زبر رہتا ہے, فتحہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بنا صرف میں کیا کہتے ہیں, پہلے جو حصہ ہوگا اس کو تو ہمیشہ اس پہ زبر ہوگا, مفتوح ہوگا, مطلب ہے زبر والا. دوسرا ایسا بدلتا رہے گا, مطلب کیا ہے کہ اس میں کبھی زبر آئے گی, کبھی کیا آئے گا, کبھی آگے مثال میں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے, پورا جملہ نہیں ہوتا. مرکب غیر مفید مطلب کیا ہے کہ پوری بات تو نہیں ہوگی نا, جس مطلب یہ ہے کہ وہ پورا جملہ نہیں ہوگا. پورا جملہ وہ ہوگا جو مفید ہوگا, غیر مفید نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر بات پوری ہو گئی, پورا جملہ نہیں ہوتا. جیسے غلام زید حاضر, جاء أحد عشر رجلا, یا رجلا ابراہیم ساکن بعد مکہ. یہ مثال کیا ہے, ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہو, اس طرح ہے. پیچھے ہم نے ترکیبیں دیکھ لی نا, اب ان کی ترکیبیں دیکھیں. غلام مضاف, زید مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا, حاضر خبر, مبتدا خبر اس میں خبر ہوا. جاء فعل احد عشر ممیز, یہ چیز نہیں آ گئی آپ کے لیے, ممیز اور تمیز. یہ میں انشاءاللہ ایک چیز بھیجوں گا جو اس میں تمام دو چیزیں لکھی ہوں گی, مضاف مضاف الیہ, اسم صفت, ممیز تمیز. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی یہ نقلی میں بہت ساری چیزیں, دو چیزیں آپس میں گرم ہوتے ہیں, انداز سمجھتے ہیں. ممیز رجولا, تمیز, تمیز ایک ہوتی ہے اردو میں تمیز کروائی, یہ تمیز جو ہوتی ہے عربی میں ممیز تمیز. آگے کیا ہے, ممیز تمیز مل کر فاعل ہوتی ہے. ممیز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک گنتی بھی ہو جاتی ہے باقی. تمیز کا مطلب ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے جس سے تمیز کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے جی, اچھا ہے برا ہے, جو بھی ممیز تمیز. ٹھیک ہے, فی الحال آپ بتا یاد رکھیں, مل کر فاعل ہوا, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ابراہیم مبتدا, ابراہیم مبتدا. جب عربی میں ہم پڑھیں گے نا لفظ تو پھر اس میں ہر زبر زیر پیش پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ اردو کی طرح ابراہیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ خیال کرنا ہے, ابراہیم نہیں پڑھنا بلکہ ابراہیم مبتدا ساکن مضاف
فعل مکہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب کریں. نہیں آپ یہاں پہ بے شک مشق کریں. تقریب بھی عربی بولتے ہیں اردو لینگویج میں کیا بولتے ہیں ٹیسٹ 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 ترکیب کرو. قلم زید نفیس قام 14 رجلا خالد تاجر حضر موت. قلم زید زید کا قلم قلم زید مضاف قلم کیا ہے مضاف زید مضاف الیہ زید مضاف الیہ مضاف الیہ کر مبتدا کیا نفیس خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. قام کیا ہے جی فعل اربعۃ ممیز عشرہ تمید ممیز. قام 14 رجلا قام فعل ہے 14 ممیز ہے رجل تمیز ہے یعنی 14 کیا ہے یہ 14 10 اور 4 16 تو رجل مطلب مرد لوگ کھڑے ہوئے 10 4 14 مرد کھڑے ہوئے قام مطلب کھڑے یہ کیا بڑھتا 14 ممیز اس لفظ کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو رجل مرد کتنے ہیں اس لیے اس کو ممیز کہتے ہیں یہ کرنے والا ہے. تمیز کیا ہے رجل اس کی تمیز کی جا رہی ہے. 14 رجل 14 مرد کھڑے ہوئے. خالد تاجر حضر موتا ہے. خالد مضاف کیا تاجر مضاف حضر موت مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کیا ہو گیا خالد کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ مثلا جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام جملہ کی بھی جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام کے جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام سے واضح ہو کہ کئی کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا. پڑھ لیا یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں کہ جیسے ضرب زید یا تقدیرا. یہاں پہ ہم نے بات تقدیرا والی نہیں پڑھی ہے. تقدیرا مطلب غائب ہوا بیان کیا ہوتا ہے وہ تقدیر نہیں ہے جو تقدیر کہتے ہیں تقدیر پہ یہ وہ تقدیر نہیں یہ تھوڑا غائب اس کو کہیں گے. صحیح ضرب زید کے اندر 2 باتیں ہیں. ضرب فعل زید الفاعل فعل بھی سامنے حاضر ہے لفظوں میں اور زید اس کا فاعل بھی کیا ہے سامنے نظر آ رہا ہے لفظوں میں. یا تقدیرن جیسے اضرب اب اضرب کے اندر لفظ تو ایک ہے ہم کہیں گے یہ کیا یہ تو ایک لفظ ہے. آپ نے کہا کہ بھائی 2 لفظ ہوتے ہیں. اس کے اندر انتا ہے اس میں پوشیدہ ہے چھپو اضرب کے اندر ہم ترکیب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اضرب فعل انتا اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا فاعل اس میں پوشیدہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. یہ تقدیرن ہے اضرب کے اندر جو انتا ہے وہ تقدیرن ہے محذوف ہے چھپا ہوا ہے غائب ہے. اصل میں موجود تو ہے لیکن کیا ہے غائب ہے سامنے لفظوں میں رشتہ. جملہ میں سے 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں اگر زیادہ کی کوئی اگر زیادہ کی کوئی حد نہیں بس کا جملے میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں کیا مطلب اتنی لمبی بات کرو آرٹیکل چھوٹا بھی ہوتا ہے تو 4 پیر ہوگا لفظوں کا ہوگا ٹھیک ہے جی یا لمبا آرٹیکل ہوگا زیادہ. جب جملہ کی کلمات بہت ہو تو اس فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے. یہ کام دیکھنا چاہیے کہ محرم ہے یا بکری. اگلی بات ہے نئی سے نئی باتیں آ رہی ہے ٹھیک ہے محرم ہے یا بکری عامل ہے یا معقول عامل اور غیر عامل ہم نے تھوڑا سا عامل اور یہ بھی بات کرنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تاکہ مسند و مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی معلوم ہو سکے. جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم ہوتا ہے اسمیہ فعلیہ شرطیہ ظرفیہ. اسمیہ فعلیہ تو پہلے پڑھ لیا تھا یہاں پہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی. پھر شرطیہ اور ظرفیہ. اسمیہ جیسے زید القائم یہ
اس کی ترکیب بھی ہمیں آگے پیچھے ہم سمجھ کے بعد مسئلہ بھی دیکھیے فعلیہ جیسے قام زید کے ترکیب بھی کرتے آگے پھر سمجھ کے سمجھ آگے شرطیہ جیسے ان تقرب کا شرطیہ کیا ہے جیسے ان تقرب کا اگر تو میرے پاس آئے گا تقرب کا میں تیرا اکرام کروں بھائی جناب تشریف لائے گا اسلام آباد ہم آپ کا نام بہت اچھی طرح استقبال کریں گے آپ تشریف لائیے کی طرف دیں گے ہم کیا کریں گے کام کریں گے یہ شرطیہ ہے نہیں آئیں گے تو پھر ادھر میں آپ لیں گے آپ سے ٹھیک ہے ان تقربنی اگر ان کا مطلب کیا ہوا اگر تقربنی میرے پاس ان تقربنی یہ وہ بات ہے کہ مجھے کچھ کھلائے گا تو میں تجھے کھلاؤں گا یہ بولی بات میں اس میں کچھ گڑبڑ کروں ان تقربنی اگر تو مجھے کچھ کھلائے گا تقرب کا تو میں تجھے کچھ کھلاؤں گا میری کیا دوست دو دوست ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں اگر تو ذرا مجھے پیسہ کھلائے گا تو میں تجھے کھلاؤں گا اکرام کا یہ آسان بات ہے اکرام اور ہر کسی کو اس دنیا آتی ہے اکرام کیا ہوتا ہے ایک تھوڑی والے کو سمجھاتے ہیں اگر تو تیرا اکرام کرے گا اکرام بہت سارا تو کھانا پلانا اس کا ہی ہوتا ہے تقریب کچھ تاثیر بھی ہوتی ہے کھانا پلانا ہی نہیں شامل اگر تو میرا اکرام کرے گا میرا خیال رکھے گا تیرے نکاح تو میں تیرا اکرام ظرف یا یہ ہم نے شرط یہ سمجھ لی شرط اس کے اندر اگر کا جب آ رہا ہوگا نا ان عربی میں اور اگر کا ترجمہ ہو رہا ہوگا تو فوراً سمجھ جائیں گے یہ جو بلا شرطیہ ہے ترکیب پہنچ جائیں گے کہ یہ شرطیہ والی بات ظرفیہ جیسے عندی مال یہ چاروں اس میں اصل جملہ کہلاتی ہیں یہ ظرفیہ کی مثال کہہ رہے ہیں میرے پاس اپنے پاس ہونے کا ذکر ہو جس میں اس کو کیا کہیں گے ظرفیہ کہیں گے ظرف کا مطلب ہوتا ہے جگہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے ظرف مکان بھی ہوتا ہے ظرف کیا ہوتا ہے جگہ ظرف کہتے ہیں آپ کا ظرف بڑا عالی ہے جی کچھ بڑا عالی ظرف رکھتے ہیں یعنی آپ کے پاس اچھا ظرف ہے اچھے ظرف مطلب جگہ ہے اعتبار صفت کے جملہ سے قسم ہوتا ہے مبینہ ٹھیک ہے جی بڑی اعلیٰ بات بڑی ٹھیک ہے جی اس میں جو پہلے کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ تھوڑا سا کھول کر وضاحت کے ساتھ ذرا اس کو پڑھائیں ٹیچر میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو مزید مبین کر کے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آج کل انگلش میڈیم ہے تو وہ اس طرح اس کو کیا ہے کہ مزید آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں مزید اس کو کیا ہے ایزی کر کے بتائیں مبینہ جو پہلے جو کھول کر بیان کر دیں پہلے جو آپ نے بات کہی تھی آپ نے ہمیں یہ جو پیراگراف پڑھایا ہے یہ جو آپ نے اسلامیات کا جو سبق پڑھایا آپ نے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں مبین کر کے اس کو بیان کریں ٹھیک ہے جو پہلے کو کھول کر بیان کرتے آپ نے مختصر بات کی ہے بھی تھوڑا اس کو مزید آپ کھول کے بیان کریں جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف بات ہو جاتا ہے کہ کون سی قسمیں ہیں کیا مطلب پہلے اس نے کہا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام بس اس میں پیٹ کیا اس نے تھوڑا تاکہ کلمہ جو ہے تین قسم اب اس نے اب جو سننے والا اس کے طلب پیدا ہو رہی ہے کہ اب اس نے جو یہ کہا نا اسم و فعل و حرف اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہیں دوسرے جملہ نے اس کو بیان کر دیا کہ اسم و فعل و حرف ہیں یعنی یہ جو اس نے کہا نا اسم و فعل و حرف یہ مبینہ ہے یہ کیا ہے کلمہ مبینہ ہے معللہ دوسری قسم کیا ہے معللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کر دے وجہ بیان کر دے کیا بیان کر وجہ بیان کر دے پہلے جو کلمہ کہا گیا ہے وہ یہ جو معنی تھے اس وجہ سے حدیث آگے آ رہی ہے مثال کی طرح جیسا کہ حدیث میں شریف لا تسوق فی هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال اس کی یاد رکھیں
تو روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، یعنی عیدین و ایام تشریق، یعنی ایک دن بڑی عید کا، ایک دن چھوٹی کا، اور ایام تشریق کی جو باقی 3 دن ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب 11 12 13 ذی الحج کے، ایک 10 سمجھ لیں 10 11 12 13 ذی الحج کے، اور ایک دن چھوٹی عید کا، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا ہے جی مسئلہ یاد رکھیں آپ، روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی، رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمانی کا دن ہے، مہربانی ہے، خوشی کا دن ہے، وہ اس میں روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، نہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، کوئی روزہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں صاف علت بیان ہوئی، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، یعنی عیدین اور یوم تشریق، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث شریف کے لیے، اس حدیث شریف کے پہلے جملہ میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع، یعنی لا تصوموا فی هذه الايام، یہاں تک بات اگر ایک بدلے کی تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سننے والے نے کہا کہ اس نے کہا کہ روزہ نہ رکھو 5 دنوں میں، سننے والے کے اندر طلب پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کوئی کیا وجہ ہے بھائی، کیوں نہ رکھے، مجھے بتائیں، مسئلہ بتائیں، دلیل بتائیں، حدیث کا ثبوت بتائیں، آگے ثبوت کیا ہے، فإنها ایام الاکل والشرب والبیعات، وجہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے، اکل و شرب کا مطلب ہے کھانے پینے کا، بیعال جماع کے دن، انجوائمنٹ کرنے پر، یہ بھی سماعت کے اصل الفاظ میں یہ ترجمہ کیا جائے گا، بیعال جماع کے دن، ٹھیک ہے جی، کیونکہ روزہ رکھنے میں صبح سے لے کر مغرب تک روزہ رکھنا، کھانے پینے سے بھی منع، اپنے بنانے یہ بھی نہیں کہا، ایک دوسرے سے رہنا، ٹچ نہ کرنا، ادا نہ کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملہ میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ کھانے پینے کی جماع کے دن ہے۔ تیسری بات معترضہ، جو جملہ، جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع کا مقصد یا اس کے دو جملوں کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ ہو، ترکیب شیخ کے لحاظ سے، لیکن وہ اتنا مفہوم بھی نہ ہو، لیکن اس کا ثواب بھی ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن معترضہ ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا کیا ہے۔ اس کی مثال جیسے قال ابو حنیفہ، اصل بات پوری ہوگی، اب یہ جو آ رہا رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، رضی اللہ علیہ السلام، جتنے بھی اس قسم کی کلمے ہیں وہ معترضہ ہیں، جملہ معترضہ ہے، کیا ہے، معترضہ ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت فی الوضوء لیست بشرط، اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہوتا، بھی کہیں تب بھی بات مکمل ہے، تب بھی بات مکمل ہے، اصل بات کیا ہے، قال ابو حنیفہ النیت، حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا النیت، لکھا ہے نیت فی الوضوء لیست بشرط، ہمارے ہاں وضو کے اندر نیت جو ہے وہ شرط نہیں، نیت نہیں بھی جس نے کی اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ کچھ کے ہاں نیت کیا ہے فرض ہوتی ہے، ہمارے ہاں نیت کے بغیر جو ہو جائے، بارش میں کھڑا کھڑا بجا، ٹھیک کیا، اس کے سر میں مسا ہو گیا، سارے جو لباسات دھل گئے، ہاتھ بھی اس کے دھل گئے، منہ بھی دھل گئے، اور اس نے سر میں بھی پانی گھل گیا، تو کیا ہوگا، اس کا وضو ہو جائے گا۔ نیت ضروری نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نیت نہ کرنا ہوگی اچھی بات نہیں، سنت ہے نیت کرنا، سنت ہے، لہذا سنت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ چوتھی قسم دیکھیں مستانفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جس الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ابتدائیہ بھی، اور جملہ مستانفہ، کس کو الکلمۃ، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، ابتدائیہ کہتے ہیں۔ ایک الگ بات جب شروع ہو رہی ہو، اس کلمے کو، پورے کلمے کو جملہ مستانفہ اور جملہ ابتدائیہ کے، حالیہ، 5 قسم ہے حالیہ،
حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، حالیہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، حال اور ذو الحال، یہ دیکھیں آپ یہ باتیں نہیں باتیں جیسے جا علی سعید وهو راکب، حال کا مطلب کیا ہے؟ کس حال میں بندہ ہے، ٹھیک ہے، گرمی کی حال کیا ہے، سردی کیا ہے، بخار کی حال کیا ہے، ٹھیک حال کیا ہے، گلا خراب ہے، گلا خراب نہیں ہے، کس حال میں ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے جی، موٹا ہے، پتلا ہے، اوکے، آپ جب کر سکتے ہیں جب تک چل رہا ہے چلتے رہے، آپ بند کرتے ہیں کر دیں، ہم دیوانے ہیں، ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ، آپ بند کریں انشاءاللہ، آپ کے ریکارڈنگ ٹھیک ہو گیا، آپ آرام کرنا چلتا رہو، ٹھیک ہے جی، حالیہ وہ ہے، حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جا علی زید راکب، عطفہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے جا علی زید وذهب عمرو، ٹھیک ہے، حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جا علی زید وراکب، عطفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے جا علی زید وذهب عمرو، عطف معطوف وغیرہ کی بات چلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالیہ کی بات ہو گئی، جملہ معطوفہ ہوتا ہے جو واو وغیرہ حرف عطف آ رہا ہو، میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے، ریکارڈنگ اسٹیٹس چیک نہیں ہوا ہمارا، اللہ رب العزت میں قرآن حدیث کے لیے گرامر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب ہی کو اس میں رکھا ہے، زیادہ حفظ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، آتی ہے بس تھوڑا سا ریکارڈنگ کے لیے بس تھوڑا سا یہ سبق ہے، علامت پڑھنی ہے، آگے جب موقع ملا تو مسلمان کی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى